بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بے حد پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ محترمہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اب کی اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اپنے بیٹے سے، پھر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں کہا تھا، اچھا تو آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ بیگم صاحبہ، یہاں پر تو ایڈوکیٹ فیضان شاکر یا پھر محمد شاکر کا بیٹا بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا تو یہاں نہیں بیٹھا، آپ اسے کہیں اور تلاش کریں۔ اس نے فیضان کو دکھ سے دیکھا تھا، اس کی زبان میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت معصوم اور نرم دل سا بچہ تھا۔ ہاں تب وہ بچہ تھا، مگر اب وہ 28 سال کا نوجوان ہے۔ بے اختیار اس نے گہرا سانس بھر کر سوچا۔ وہ چند لمحے بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ یوں جیسے وہ صدیوں کی پیاس بجھانا چاہتی ہو۔ مسز اقبال، اسے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اب اتنے سالوں بعد آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ اگر آپ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہیں تو اتنے سالوں سے آپ کی ممتا کہاں تھی؟ یا پھر اب آپ کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے ہے، جبکہ آپ کا شوہر بھی نہیں ہے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ وہ خاموش رہنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی بات میں حق بجانب تھا۔ سیسی کچھ اور نہیں، اتنا تو یہ جان کر ہی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، چند لمحے مجھے عطا کر دو، میں تمہیں صرف دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں بولی تھی۔ کیوں؟ اب کیوں؟ یہ بات تو تب آپ نے سوچنی چاہیے تھی جب آپ اپنے 5 سال کے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں کسی اور کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ نے اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کو بھی چھوڑ دیا۔ بھاگ گئی تھیں۔ اس دفعہ اس نے اپنے لہو کو کسی تیزاب میں بدلتے ہوئے محسوس کیا، یا جو اس کے پورے بدن کو جھلسا رہا تھا، خاک کر رہا تھا۔ میں آپ کا احترام کروں تو کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، گھر سے بھاگ گئیں، یا پھر اس حوالے سے کہ وہ یکدم چپ ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، اور چند لمحے وہ منہ پھیر کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے مڑ کر اپنے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا، جس کے چہرے پر آج بھی ملال کا سایہ تک نہ تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر تھا، یوں جیسے ان سب باتوں سے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو، جیسے بہت سال پہلے اس کو چھوڑتے ہوئے اسے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آج بھی اتنی ہی لاپرواہ تھی۔ آپ اچھی ماں بن سکی اور نہ ہی اچھی بیوی، آپ ایک بری ماں ہیں، بری ماں۔ اچانک وہ اشتعال سے پھٹ پڑا، اور اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپ آج بھی نہیں بدلی، آپ نے تو کوئی تلافی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی غلطی تک تسلیم نہیں کی۔ حافا کی بری ماں ہے۔ اس کے جانے کے بعد فیضان نے بے حد تلخی سے سوچا۔ ویگن سے اتر کر وہ بہت تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار دوپٹے کے پلو سے اپنا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ گھر پہنچ کر اس نے ان بچوں کو ڈیل کرنا تھا جو کہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن بعد اوقات تو اسے کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسی لیے اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے۔ تنگ سی گلیوں میں گزرتے ہوئے وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ ایک گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے وہ اچانک رکی۔ ایسا سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ کر ہوا تھا۔ ایک گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے ہی تپا ہوا تھا، رہی صحیح کسر اس شخص نے پوری کر دی تھی۔ اس کا پارا اور ہائی ہوا تھا۔ وہاں گلیاں اس قدر تنگ تھیں کہ کوئی بھی شخص بآسانی کسی بھی دوسرے شخص کا راستہ روک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ راستہ دو مجھے، حتیٰ اور امکان اس نے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ نہ رانی نہ، نہ، اس طرح دیکھ کر دل کو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص دل و جان سے اس پر فدا ہوتے ہوئے بولا، میرے دل کو تو کچھ ہو ہی جانا چاہیے۔ بالے پتہ نہیں تو اب تک زمین پر کیا کر رہا ہے۔
اب کے ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے اس نے کہا، ہوئے زبان سنبھال کر بول، اچھی لگتی ہے تو مجھ کو، اسی لیے تیری یہ زبان درازی برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ بالے کو کوئی پھول بھی مارے تو وہ بھی اسے گوارا نہیں۔ قمیض کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ بولا، بالے تماش بینی بند کر دے، ورنہ جس دن شاکر کو بتا دیا تو وہ حال ہوگا تیرا کہ اوئے کیوں تنگ کرتی ہے اس مسکین سے بندے کو؟ پڑھائی کا شیدائی ہے وہ، پڑھنے دے سے، کھویا رہنے دے سے کتابوں میں، اور ویسے بھی اس سے بیاہ کر کے تیری جیسی حسین لڑکی کو کیا ملے گا؟ وہ بھی بھوک، وہی تنگی، اور زیادہ سے زیادہ ہوا بدلی ہوئی بھی تو تجھے منہ دکھائی میں کتابوں کا سیٹ تحفہ دے دے گا، اور تو وہ کچھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ میری مان مجھ سے بیاہ کر لے، سونے میں لاد دوں گا تجھے، جان سے بڑھ کر چاہوں گا۔ وہ بہت پیار سے بڑے رازدارانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ رانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تیرے اور تیری اس دولت دونوں پر لعنت، مجھے منہ دکھائی میں وہ کتابوں کا سیٹ نہ بھی دے تو مجھے گوارا ہے، پر مجھے یہ گوارا نہیں کہ تجھ جیسے کمینے کے پیسے کی پرچھائی بھی مجھ پر پڑے۔ راستہ دیتا ہے یا آواز دو کسی کو؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ بہت اشتعال میں تھی۔ جانے من اس طرح غصے سے کیوں دیکھتی ہے؟ جاتا ہوں جاتا ہوں۔ اور پھر نصیب و لال کا گھٹیا سکانہ گاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رانیہ چند لمحوں تک بے بسی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ بالے کے سامنے زبان چلانے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں سر پکڑ کر روئے۔ یہ ہر دوسرے تیسرے روز کا معمول بن چکا تھا۔ بہت تھکے تھکے انداز سے وہ گھر میں داخل ہوئی اور وہاں موجود بچوں کو دیکھ کر اس کی بدمزگی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اگر وہ انہیں چھٹی دے دیتی تو ان سب کی مائیں باری باری آ کر اس پر چڑھائی کر دیتی، جو جیسے فیس میں وہ اسے روپے نہیں ڈالرز دیتی تھیں۔ زندگی میں پہلے ہی عذاب کم تھے، جو ایک اور شامل ہو گیا تھا۔ بے حد آزردگی سے اس نے سوچا، کیا بات ہے اتنی چپ چپ کیوں بیٹھی ہوں؟ شاکر اس کا خالہ زاد اور منگیتر تھا، اور ان دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ابھی بھی وہ دیوار پھیلان کر رانیہ کی چھت پر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ تو نے بتایا نہیں کہ کیوں اتنی چپ چپ ہے؟ شاکر نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تھوڑی دیر کے سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا تھا۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ وہ شاکر کو بتا دے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اس کے امتحان ہونے والے ہیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو۔ نہیں، کچھ تو ہے جو چھپاتی ہے مجھ سے۔ رانیہ نے شاکر کی اس بات پر شاکر کو غور سے دیکھا۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے اور رانیہ ہنستی تھی۔ کیسی ہو رہی ہے تیری تیاری؟ اپنی طرف سے تو پوری کوشش ہے، شاکر نے جواب دیا تھا۔ تو دعا کرنا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، تجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کرتی؟ وہ بڑے ناز سے بولی تھی۔ شاکر نے بے اختیار کہکا لگایا اور رانیہ سے بات بدل جانے پر شکریہ ادا کیا تھا۔ رانیہ اور شاکر بچپن ہی سے ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ شاکر ایک ذہین طالب علم تھا اور ماسٹر ڈگری لینا اس کا خواب تھا، جس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑھائی کا خرچہ افورڈ کر سکتا، اسی لیے وہ جگہ جگہ ٹیوشنز پڑھا کر اپنا خرچہ پورا کرتا تھا۔ نہ صرف وہ ٹیوشنز پڑھاتا تھا بلکہ کاغذ کے لفافے بھی بناتا تھا۔ وہ پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جہاں تک رانیہ کا تعلق تھا تو وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھر وہی حالات کا مسئلہ۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اس دن وہ کالج سے گھر آئی تو اس کے گھر میں چند خواتین صحن میں بیٹھی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہیں۔ بہرحال وہ انہیں سلام کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ابھی اس نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اچانک سے اسے خاتون کی آواز سنائی دی تھی۔ رانیہ کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ ہمارے گھر عیش کرے گی عیش، اقبال بہت چاہتا ہے اس کو۔ اس عورت کی آواز میں تکبر جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اسے صورتحال سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہ لگی۔ وہ بے دم ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ خواتین اقبال کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔
یہ جاننے کے باوجود کہ وہ منگنی شدہ تھی۔ اتنا کمینہ ہو سکتا ہے یہ شخص اقبال۔ رانیہ اتنی کمزور نہیں جتنا تو نے اسے سمجھ لیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور دوبارہ سر پر چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں ان خواتین کو کس طرح سے ٹالنے والی تھی۔ بہرحال یہ ایک مشکل کام تھا اور یہ مشکل کام اسے خود ہی آسان بنانا تھا۔ رانیہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کی ماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آ رہی ہوں، وہ جلدی میں کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ گھر سے باہر نکل کر اس کا رخ سیدھا اقبال کے ٹھکانے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں ملے گا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو وہ حسب معمول دوستوں کے ساتھ پان کھانے اور ٹھٹے لگانے میں مشغول تھا۔ باہر اتنے سارے مردوں کا لحاظ کے بغیر وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس کے اندر آگ ہی ایسی لگی تھی۔ بالے سمیت باقی افراد نے بھی کافی حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ بالا اس کے پاس آ کر غصے سے بولا۔ عقل ٹھکانے لگانی ہے تیری، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ چل نکل ادھر سے۔ وہ اسے لے کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ بولا اب کیا کہنا ہے مجھے؟ اب کہ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ تجھے بھی پتہ نہیں کہ میں تجھے کتنا ناپسند کرتی ہوں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تو اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ میں شاکر کو کتنا پیار کرتی ہوں۔ چل آج تجھے میں بتاتی ہوں کہ میں تجھے کتنا ناپسند اور شاکر کو کتنا پسند کرتی ہوں۔ بالے، اگر کوئی میرے گلے پر چھری رکھ کر کہے نا کہ تجھ سے شادی کر لوں، میں اپنی بوٹی بوٹی کروا لوں گی، پر تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ اور اگر کوئی ساری دنیا کے خزانے دے کر بھی مجھ سے شاکر کو مانگے تو میں وہ سارے خزانے اسی کے منہ پر ماروں گی۔ اب تو تجھے پتہ لگ گیا ہوگا نا؟ اب اپنی اماں کو میرے گھر نہ بھیجنا، سمجھا تو؟ بالا خاموشی سے اسے آنکھ بگولا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اور تجھے سب کچھ پتہ بھی تھا، پر پھر بھی تو نے یہ حرکت کی؟ نہیں، تو ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ تو بالا ہے؟ اس کا لہجہ زہر سے زیادہ کڑوا تھا۔ بس کر، جانتا ہوں کہ تو کتنا ناپسند کرتی ہے مجھے اور کتنا چاہتی ہے شاکر کو، پر اس دل کا کیا کروں؟ بول رانی کہ کیا کروں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے بے بس لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں شاکر کو چھوڑ کر تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اتنی سی بات تیری کھوپڑی میں نہیں آتی؟ اب کہ وہ سچ ہو کر بولی تھی۔ ہوئے، اڑا کر رکھ دوں گا میں شاکر کو بھی اور تجھے بھی، 100 گولیاں اتاروں گا اس سالے کے سینے میں، پھر دیکھوں گا کہ کیسے نہیں مانتی تو۔ وہ اچانک ہی اپنی ٹون میں آیا تھا۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تو رانیہ کو مجبور کر سکتا ہے؟ تو مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری ان دھمکیوں سے میں مان جاؤں گی؟ اتنا یاد رکھنا بالے، شاکر نہ بھی رہا تو رانیہ پھر بھی تیری نہیں ہوگی۔ میں وہ نہیں ہوں جو مجبور ہو جاؤں۔ موت تو آنی ہے، چاہے کل آئے یا آج۔ شاکر کی زندگی اگر اللہ نے کم لکھی ہے تو میں اسے زیادہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ البتہ ایک بات کا اختیار ہے میرے پاس، اور وہ ہے دعا کا۔ میں دعا کر سکتی ہوں، وہ بھی تیری موت کی دعا، سمجھا تو؟ وہ یوں بھڑک کر بول رہی تھی جیسے کسی نے آنکھ پر تیل پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ بالا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ مجبور تو تجھے میں کر سکتا ہوں رانی، پر یہ بات سمجھنے میں تجھے دیر لگے گی۔ دیکھ میں کیا کرتا ہوں، جو گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے اس کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ ہوئے، کون ہے؟ رانیہ کے ابا مؤذن تھے اور وہ روزانہ صبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اذان دینے کے لیے مسجد آئے تو مسجد کے دروازے پر انہیں کوئی چادر لیے بیٹھا نظر آیا۔ ان کی آواز سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی نہیں ہے جی، ایک راندہ درگاہ بندہ ہے جس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ رب کے حضور جا کر معافی ہی مانگ لے، اسی لیے چوکھٹ پر پڑا ہوں۔ وہ شخص بہت ہی کرب سے بولا تھا۔ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ رانیہ کے ابا دم بخود رہ گئے تھے۔ تو نے ایسا کیا کیا ہے جو تیرے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی؟ اب کہ وہ نرمی سے بولے تھے۔ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کیا میں نے؟ وہ شخص ابھی بھی بہت دکھ سے بولا تھا۔
اوئے جھلیا، رب سوڑا تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کون اس کے پاس ندامت سے جھکا ہوا سر، پشیمانی سے بھرا ہوا دل لے کر آئے اور پھر وہ رب سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف کر دے۔ تو نے سنا نہیں کہ وہ سونا تو التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر تو اندر کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، آپ میری سے سفارش کر دو جی، کہہ دو جی کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ رخ موڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا، میری کیا مجال کہ میں سفارش کروں؟ میں تو خود اس کے حضور اپنی سفارش نہیں کر سکتا۔ چل اندر آ جا، شاباش۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولے تھے، نہیں جی، وہ مجھے دھکا دے دے گا۔ وہ شخص اب روتے ہوئے بولا، اوئے پاگل ہوا ہے، چل اندر۔ وہ زبردستی اسے اندر لے گئے تھے۔ اندر جانے کے بعد وہ شخص دروازے کے پاس ایک ستون کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ رانیہ کے ابا نے پہلے مسجد میں جھاڑو دی، موٹر چلا کر پانی بھرا اور پھر وضو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اذان دی تھی۔ اذان دینے کے کچھ لمحے بعد ہی نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت سے جب وہ فارغ ہوئے تو انہیں اس شخص کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر مسجد کے دروازے کی طرف گئے۔ وہ شخص وہاں نہیں تھا، اللہ جانے کون ہے۔ وہ سوچتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ سلام خالہ، اقبال نے بہت تمیز سے رانیہ کی ماں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے گھٹے گھٹے انداز میں جواب دیا۔ خالہ کہاں اتنی گرمی میں جا رہی ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تھا، نہیں چلی جاؤں گی میں۔ خالہ تو میری ماں جیسی ہے، اور میری ماں اگر اتنی دوپہر میں یوں جاتی تو کیا میں جانے دیتا؟ آجا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ زبردستی رانیہ کی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اتنی گرمی میں پیدل جانے سے بہتر تھا کہ وہ اقبال کی آفر قبول کر لیتی۔ یہی سوچتے ہوئے کچھ ٹال مٹول کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ نئی گاڑی لی ہے تو نے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بہت اشتیاق سے بولی تھیں۔ ہاں خالہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، تیری اس کرم نوازی کی وجہ جانتی ہوں میں۔ وہ اچانک سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ بالے نے گاڑی روک لی۔ خالہ ٹھیک کہتی ہے تو، دیکھو بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ میرے مرض کا علاج بھی تیرے پاس ہے خالہ۔ میں تیری رانیہ کو پھول کی طرح ہتھیلی پر سجا کر رکھوں گا۔ اس شاکر سے شادی کر کے کیا ملے گا اسے؟ وہی بھوک، وہی تنگی، وہی افلاس۔ نہ کر اتنا ظلم اپنی بیٹی پر، اتنی خوبصورت، اتنی نازک سی ہے تیری بیٹی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت خوش رکھوں گا اسے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے سامنے۔ وہ واقعی میں ہاتھ جوڑ کر بولا تھا، بالے وہ تو سب ٹھیک ہے، پر تیرا پیشہ بہت گندا ہے، رانیہ کا باپ کبھی نہیں مانے گا۔ رانیہ کی ماں شش و پنج کا شکار ہوتے ہوئے بولی، میں چھوڑ دوں گا سب کچھ، تجھے تو پتہ ہے خالہ، اتنے مربع زمین ہے ہماری، یہ سب نہ بھی کروں تو عیش ہے ہمارے۔ تیری رانیہ تو ڈبیا میں بند رکھنے کے لائق ہے، اور شاکر سے شادی کر کے رل جائے گی وہ نمانی۔ اس نے ابھی تک ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ چل اب یہ ہاتھ تو کھول۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر کھولتے ہوئے بولی، پہلے تو وعدہ کر تو میرا ساتھ دے گی۔ دیکھ بالے، اگر تو یہ سب کچھ چھوڑ دینا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو سکے۔ خالہ تو میرے ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں، راستے میں کولڈ ڈرنک بھی پلاؤں گا۔ اب کہ وہ بہت خوش ہو کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ زہر کو زہر ہی مارتا ہے، سو اقبال نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ کی ماں حسرتوں میں گھری عورت تھی، اور اگر وہ کسی کو آسانی کے ساتھ ریپ کر سکتا تھا تو وہ اس کی ماں ہی تھی۔ اب دیکھتا ہوں رانی کیسے مجبور نہیں ہوتی تو۔ واپس جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بہت مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ آج وہ شخص انہیں اسی ستون کے قریب بیٹھا ملا تھا جہاں وہ کل اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ آج بھی اس کا چہرہ چادر میں لپٹا تھا۔ تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہاں تک تو لے کر آیا چاچا، اب آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ شخص بہت ہی اداسی سے بولا تھا، تو نیرا جھلا ہی ہے، اٹھ کھڑا ہو، وضو کر اور اب کو یاد کر۔ وہ اسے کھڑا کرتے ہوئے بولے، وضو؟ اس نے گھبرا کر کہا، کیوں، کیا نہیں کرنا آتا؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے یہی سمجھے تھے
آتا ہے تو پھر رب کے سامنے تو شرمسار ہو، تیرے سامنے شرمسار ہونے سے ڈرتا ہوں چاچا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولا، بھلا تو کیوں شرمسار ہوگا میرے سامنے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، پہلے چل وضو کر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے وضو والی جگہ کے پاس لے آئے۔ وہ شخص چند لمحے تو یوں ہی کھڑا رہا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے چادر اتار دی تھی۔ رانیہ کے ابا اسے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ کچھ کہہ ہی نہ سکے تھے۔ اقبال تو؟ چند لمحوں بعد وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے تھے، اٹھ جا بالے، دیکھ دھوپ سر پر چڑھائی ہے، رات پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر صبح آ کر سویا رہتا ہے۔ بالے کی ماں اسے جگاتے ہوئے بولی تھی، اماں سونے دے مجھے، اور دیکھ رات میں آوارہ گردی نہیں کرتا، اس سالے کا دل جیتنے جاتا ہوں۔ وہ بگڑ کر بولا، کیا بات کرتا ہے؟ تیری بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، اور تو اپنی سمجھ کو نہ ہی استعمال کر تو بہتر ہے۔ وہ جا یہاں سے، سونے دے مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے بولا، سالہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مولوی بنائے گا۔ راتوں کی نیند حرام کر دی۔ ایک دفعہ رانیہ مل جائے، پھر کون سی مسجد اور کیڈی نماز۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ دوبارہ چادر تان کر سو گیا۔ رانیہ کے ابا اتنے چپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حاجرہ یعنی رانیہ کی ماں نے چائے دیتے ہوئے پوچھا۔ سوچتا ہوں کہ رب سونا بھی کیا کیا کمال کرتا ہے، کافر کو مسلمان اور مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے۔ صرف ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے اور بس اللہ اکبر۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے، ایسا کیا ہوا ہے جی جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ حاجرہ کچھ حیرت سے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، اقبال کو جانتی ہے؟ بالا، وہ جاوید کا بیٹا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں۔ وہ یکدم گھبرا گئی، کیونکہ رانیہ کے لیے اس کے رشتے والی بات حاجرہ نے ہی ان سے نہیں کی تھی۔ اللہ جسے ہدایت دے، آج کل وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، پانی بھرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اسے دیکھ کر، ایسے ایسے کمال ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ ورنہ وہ اور اس کا باپ، اللہ اس کے باپ کو بھی ہدایت دے۔ رانیہ کے ابا اپنی ٹون میں ہی بولے چلے جا رہے تھے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا خالہ، جبکہ حاجرہ کے کان میں بار بار اقبال کی یہی آواز گونج رہی تھی، میری رانیہ عشق کرے گی۔ چند لمحوں بعد وہ بڑبڑائیں اور اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک ابھری تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کی ماں نے دروازہ کھول دیا، یوں جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے وہ جائے نماز طے کرنے لگی۔ وہ جائے نماز رکھ کر مڑی ہی تھی کہ حاجرہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جا رانیہ، جا کر چائے بنا، اور کچھ چیزیں میں نے منگوا کر رکھی ہیں، وہ لے آنا چائے کے ساتھ۔ وہ بہت خوشی سے بولی، کون ہے اماں؟ تو جا کر چائے بنا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی، اور جب وہ چائے دینے کے لیے گئی تو اسے لگا کہ ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اقبال کی ماں تھی۔ وہ اقبال کی ماں کا آنا اس کی سمجھ میں آتا تھا، مگر اپنی ماں کی خوشی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ چائے رکھ کر واپس آئی۔ ایک الجھن سی تھی جو اس پر سوار ہو گئی تھی، اور وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ بہت بے چینی سے چکر اس کے جاتے ہی وہ تیر کی طرح کمرے سے باہر نکلی، یہ برتن سمیٹ اور انہیں صاف کر دے۔ اس کی ماں نے اسی لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اماں سنا نہیں؟ چل کر برتن صاف کر، اب کہ وہ اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل یکدم رونے کو چاہا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ خاموشی سے برتن اٹھانے لگی۔ پیاس کے احساس کے تحت اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اور وہ پانی پینے باورچی خانے میں آئی تھی۔ اسے اماں ابا کی باتیں کرنے کی آواز رات کے اس وقت، وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو۔ پانی پیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ یکدم ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس کے رکنے کی وجہ اس کا اپنا نام تھا جو ان دونوں کی گفتگو میں آیا تھا۔ ہاں، بدل تو وہ کافی چکا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور تو اور لوگوں کی رائے بھی اس کے بارے میں بدلنے لگی ہے۔ اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی تھی،
فوری طور پر وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن راستے میں ملا تھا وہ مجھے، بڑی عزت کی اس نے میری، منت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ خالہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ رانیہ کی دلچسپی اچانک ہی بڑی تھی، پر ہاجرہ خدا سے ڈر لگتا ہے۔ رانیہ کی بچپن کی منگنی ہے، اور منگنی وعدہ ہوتی ہے۔ میں وعدہ خلافی سے ڈرتا ہوں، یہ اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب، ہر کوئی اپنا بھلا سوچتا ہے۔ آج کل آپ وعدہ پورا کرنے کے چکروں میں اپنی ہیرو جیسی بیٹی کو رول دیں گے؟ اس کی ماں تیکھے انداز میں بولی تھی۔ رانیہ کے لیے اب کھڑا ہونا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ اس کے ماں باپ کی صورتحال ابھی پوری طرح سے اس پر واضح نہیں ہوئی تھی، پر یہ بھی سوچ آتی ہے ذہن میں کہ رانیہ کی وجہ سے ایک انسان ہدایت کے راستے پر آ گیا، اور اگر اس کی مراد پوری نہ ہوئی تو وہ پھر بھٹک سکتا ہے، باغی ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ ہاں کہہ دیجیے مولوی صاحب، رانیہ کا تو دین اور دنیا دونوں کا نفع ہے، پھر دیر کیسی؟ اقبال جیسا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، اور وہ شاکر، وہ تو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا۔ ہاجرہ نے زور دے کر کہا۔ جو اللہ کو منظور، میں شاکر کے باپ سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو 100 بسم اللہ، نہیں تو پھر یہ منگنی توڑنی پڑے گی۔ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے سیدھے رانی اور اقبال کی منگنی کی مٹھائی بھیج دیں گے۔ ہاجرہ بے تحاشا خوش ہو کر بولی۔ خدا کا خوف کر ہاجرہ، کسی کا دل دکھا کر کیا ملے گا تجھے؟ مولوی صاحب گرجے تھے۔ رات کے اس پہر جب سارے سکون سے سوئے ہوئے تھے، کسی کا سکون لٹ گیا تھا، کوئی برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ کیا چال چلی تھی بالے نے؟ جہاں پر اس کی سوچ ختم ہوئی تھی وہیں سے اقبال کی شروع ہوئی تھی۔ رانیہ کی شہرک پر چھری پھیر دیتا تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر وہ تو اسے چھری تلے لے آیا تھا، اور ذبح کرنے والے ہاتھ اس کے اپنے ماں باپ کے تھے، اور یہ تکلیف ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو سمجھاتی کہ یہ اس کی چال تھی، صرف ایک چال۔ رانیہ کدھر جا رہی ہے؟ اسے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی ماں نے کڑک کر پوچھا۔ ادھر ہی ہوں اماں، بس ذرا خالہ کے گھر۔ کوئی ضرورت نہیں خالہ کے گھر جانے کی، آرام سے بیٹھ گھر پر۔ ہاجرہ نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں اس سے بات کاٹ کر کہا۔ مگر کیوں اماں؟ میں پہلے بھی تو جاتی تھی۔ پہلے کی اور بات تھی، کیوں اب ایسا کیا ہو گیا جو مجھے وہاں جانے سے روک رہی ہیں؟ رانیہ بھی غصے سے بولی۔ دیکھ رانیہ، چپ کر کے میری بات مان جا اور اندر دفع ہو جا۔ ہاجرہ کا غصہ اشتعال میں بدلنے لگا۔ اماں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو کیوں روک رہی ہے مجھے؟ اب کہ رانیہ نے زچ ہو کر کہا۔ تجھے ایسے سکون نہیں آئے گا، ہم تیری منگنی توڑ رہے ہیں شاکر سے۔ اقبال کے لیے ہاں کہتی ہے ہم نے۔ اگرچہ یہ بات وہ پہلے سے بھی جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کیا سوچ کر بیٹھے ہیں، مگر پھر یوں ماں کے منہ سے سن کر ایسا لگا جیسے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہو، وہ ننگے پاؤں کسی صحرا میں کھڑی ہو اور ریت کے گرم بگولے اسے جھلسا رہے ہوں۔ سر تپیر بدن تارو، وہ دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اماں؟ میں بچپن سے منسوب ہوں اس کے ساتھ، یہ ظلم تو مت کر۔ بے اختیار وہ رو پڑی۔ دیکھو رانیہ، ہم تمہارا برا تو سوچیں گے نہیں، اقبال بدل چکا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ روز تیرے ابا کے ساتھ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ کو اور ابا کو بھی۔ آپ کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ وہ اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے دبے دبے اشتعال انگیز لہجے میں بولی۔ خدا کا خوف کر رانیہ، کوئی جھوٹ موٹ کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ بھی اتنے عرصے تک؟ یہاں پر تو لوگ خدا کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، اور تم نماز کی بات کرتی ہو؟ اماں، وہ بے بس ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ بحث نہ کر، جو کہہ دیا ہے وہ تو نے سن لیا، اور بس۔ اس کی ماں کے لہجے سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ تجھے اب کیا سمجھ آئے گی؟ اماں، تیری آنکھوں پر تو دولت نے وہ پردہ ڈال دیا ہے جو اب تجھے اپنے پرائے کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں کرنے دے گا۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ زیادہ بکواس نہ کر میرے ساتھ۔ اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر رانیہ کو یکدم ہی غصہ آیا تھا۔
جہاں میری اتنی بکواس سنی ہے وہاں تھوڑی سی اور بھی سن لے۔ شاکر کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مرد حرام ہے میرے لیے، اور اگر تو نے زبردستی کی نا تو کچھ کھا کر مرنا بہت آسان ہے میرے لیے، بنسبت اس کے کہ میں اقبال سے شادی کروں۔ آگ برساتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اچھا ہے کچھ کھا کر مر جا، ایک دفعہ ہی رو لیں گے تجھے۔ شاکر کے ساتھ تو ساری عمر رونا ہے، اس کی ماں نے جواب میں بہت پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ رانیہ نے حیرت سے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ اس سے اماں کے الفاظ سے زیادہ اس کے کلیجے پر حیرت ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے شاکر کے باپ سے بات کی تھی۔ حسب توقع وہ بھڑک اٹھا۔ مولوی صاحب کا خیال تھا کہ یہ نیکی کا کام ہے، مگر وہ ان کی نیکی کو دولت کا لالچ قرار دے رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ جب وہ ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے تو بات کرنا ہی فضول تھی، اور انہوں نے بڑے مناسب الفاظ میں معذرت کر لی تھی۔ یہ بات شاکر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ پریشان سے زیادہ حیران ہوا تھا۔ رانیہ نے تو اس سے ایسی کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، اور اقبال کا رشتہ رانیہ کے لیے اس کی حیرت تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اس رشتے پر کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی، اور اسے یہ بھی تسلی تھی کہ رانیہ کے انکار سے مولوی صاحب بھی ایسا نہیں کریں گے، مگر یہ سب اس کی بھول تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اقبال نے کس طرح سے رانیہ کے ماں باپ کو ٹریپ کیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حالات کس قدر سنگین ہو چکے ہیں، اسی لیے تو وہ رانیہ کے گھر چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی ہاجرہ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ کیسی ہیں خالہ؟ وہ آتے ہی بڑی بے تکلفی سے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ غصہ تو ہاجرہ کو بہت آیا تھا، مگر وہ ضبط کر گئیں۔ کیا لینے آیا ہے؟ کڑے تیوروں کے ساتھ اس نے پوچھا۔ رانیہ پڑھنے نہیں آ رہی کافی دنوں سے، تو میں نے سوچا پتہ کراؤں۔ وہ بغیر خالہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بڑا ہی بے غیرت ہے تو شاکر، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تو یوں منہ اٹھا کر رانیہ کا پوچھ رہا ہے۔ پر ہم بے غیرت نہیں، رشتہ ختم تو سب کچھ ختم۔ شاکر کا منہ سرخ ہو گیا۔ رشتہ ختم ہونے سے رشتہ داری تو ختم نہیں ہوتی خالہ۔ وہ بہت تحمل سے بولا۔ ہماری ہو گئی ہے، ہاجرہ نخوس سے بولی تھی۔ باتوں کی آواز سن کر رانیہ کو لگا کہ باہر شاکر ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ اٹھ کر باہر جانے لگی، مگر جتنی تیزی سے وہ اٹھی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے قدم روکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر گئی تو اماں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اور اسے شاکر سے بات کرنی تھی۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ میرے پاس دولت نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت ہوگی بھی نہیں۔ اللہ کا کرم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ماسٹر کر لوں گا تو… دیکھ شاکر، آج کل تو ویلا، آج کل تو ڈبل ایم اے والے رول رہے ہیں۔ تو کون سا تیر مار لے گا اور تیرے ماسٹر کے انتظار میں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے دوں؟ کملی لگتی ہوں تجھے میں۔ ہاجرہ کا انداز ابھی بھی نہیں بدلا تھا، جبکہ شاکر کی کوشش تھی کہ کسی طرح رانیہ کو دیکھ لے، اسی لیے وہ بات کو طول دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خالہ اب اسے رانیہ سے کبھی بھی نہیں ملنے دیں گی۔ دولت بہت کچھ ہوتی ہے خالہ، پھر بھی سب کچھ نہیں ہوتی۔ تو نے رانیہ سے تو پوچھا ہوگا۔ وہ بہت برداشت سے بات کر رہا تھا۔ ادھر رانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شاکر سے بات کرے، چاہے وہ اشاروں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہت بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں سے بھی شاکر کو کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کمرے کی کھڑکی عین اماں کے منہ کے سامنے تھی۔ چکر لگاتے لگاتے یکدم اس کی نظر دروازے پر پڑی تھی، جس کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، مگر اسے کافی عرصے سے بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے آگے میز رکھ دی گئی تھی۔ اس کے رکھنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی گھر میں۔ رانیہ بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، اور پھر کم سے کم شور پیدا کرتے ہوئے وہ میز کو اتنا ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی جس سے وہ دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں جا سکے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دروازہ بھی کھل گیا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا یہ نہ ہو کہ شاکر ہی چلا جائے۔ وہ کمرہ اس طرح سے دوسرے کمرے کے ساتھ متصل تھا کہ اس کا بیرونی دروازہ اس کی ماں کی پشت پر کھلتا تھا،
جہاں اس وقت اس کی ماں کھڑی تھی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی ماں شاکر کے بخیے ادھیڑنے میں مشغول تھی اور بہت زور زور سے بول رہی تھی۔ اسی وجہ سے اسے رانیہ کی کارروائی کا علم نہیں ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر شاکر پر پڑی۔ شاکر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس نے فوراً اپنی نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ اگر وہ کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا تو خالہ کے رد عمل سے بخوبی واقف تھا۔ خالہ، تو جانتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر بھی تو۔ شاکر نے ہاجرہ کو مزید باتوں میں الجھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چور نظروں سے رانیہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی اشارہ کر رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں خالہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو ایسا کیوں چاہ رہی ہے۔ کہا تو اس نے ہاجرہ کو تھا، مگر دراصل یہ رانیہ کے لیے تھا۔ رانیہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ وہ شاکر کو کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اسے کالج میں ملے۔ وہ دوبارہ کمرے میں واپس مڑی تھی۔ وہاں پر اسے کوئی پینسل کاغذ نہیں ملا تھا جس پر وہ لکھ کر اپنی بات اسے سمجھا سکے۔ اس کی پریشانی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ پینسل کاغذ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ اپنی ایک کتاب لگی۔ ایک خیال بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے میں آئی، کتاب سامنے کرتے ہوئے بولی، کالج کالج۔ اور یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا تھا۔ پہلے تو شاکر کو سمجھ نہیں آیا، مگر جب اس نے کتاب پر غور کیا تو اسے یاد آیا تھا کہ یہ رانیہ کی انگلش کی کتاب تھی۔ انگلش کی کتاب مجھے کیوں دکھا رہی ہے؟ وہ الجھا تھا۔ تو جاتا کیوں نہیں ہے یہاں سے شاکر؟ دفع ہوتا ہے یا پھر بلاؤں مولوی صاحب کو؟ مسلسل دماغ کھا رہا ہے میرا، ہاجرہ تنگ آ کر بولی۔ اور اب کی بار شاکر نے بھی کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر رانیہ کی طرف کھل کر دیکھا تھا۔ وہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کالج۔ یکدم اسے سمجھ میں آ گیا، ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاجرہ نے فوراً ہی اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور اس نے مڑ کر ادھر دیکھا تھا جہاں پر شاکر دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ رانیہ ماں کے مڑنے سے پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ خالہ، میں سمجھ گیا ہوں تیری بات، تو ٹھیک کہتی ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ الفاظ میں سمجھ گیا رانیہ کے لیے تھے، جسے رانیہ نے بھی بخوبی سمجھ لیا تھا۔ بے اختیار اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ صبح صبح ہی کالج پہنچ گیا تھا اور رانیہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے رانیہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہاں سے سب لڑکیوں کے سامنے وہ بلانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا جس طرف سے رانیہ آ رہی تھی۔ رانیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ شاکر سر جھکائے اس کے پاس سے گزر گیا اور تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ رانیہ خاموشی سے چلتی رہی۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ وہ کالج آتی جاتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ اور جب وہ کالج میں داخل ہونے لگی تو وہ اس بھیڑ میں شامل ہو گئی جو اس وقت کالج کے دروازے پر تھی۔ مختلف لڑکیاں اس وقت آ رہی تھیں، اسی لیے رانیہ کی دوستوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ رانیہ ان سے الگ ہو چکی ہے۔ ویسے بھی اس وقت وہ رات کو دیکھے جانے والی فلم کے بارے میں تبصرہ کرنے میں مصروف تھیں۔ رانیہ الٹے پاؤں واپس مڑی اور آخر وہ شاکر کے پاس پہنچ ہی گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ پاگل نہ بن، چل نکل ادھر سے، شاکر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اور پھر اسے ایک سستے سے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ سارے راستے رانیہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، پانی پی اور چپ ہو جا، کیوں پکڑوائے گی مجھے؟ شاکر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ رانیہ نقاب میں تھی۔ شاکر، اماں میری شادی زبردستی کر رہی ہیں، میں خود خالو سے بات کروں گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، اور تجھے لگتا ہے کہ تیری بات کرنے سے وہ مان جائیں گے؟ شاکر، تو سمجھ نہیں رہا ہے کہ اقبال نے کیا کیا ہے؟ اس نے اماں اور ابا دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ایک پر دولت کی اور دوسرے پر دین کی۔ تو کیا کہہ رہی ہے رانیہ؟ میں سمجھا نہیں۔ شاکر الجھتے ہوئے بولا تھا، اور پھر رانیہ نے شاکر کو ساری بات بتا دی، اقبال کے تنگ کرنے سے لے کر اس کے رشتہ بھیجنے تک۔ اور تو رانیہ، تو اب مجھے بتا رہی ہے؟ شاکر یکدم غصے میں آ گیا تھا۔ اب اس بات سے کیا فائدہ؟ میں مر جاؤں گی شاکر، حرام موت گلے لگا لوں گی، پر اس پالے کمینے سے شادی نہیں کروں گی۔
وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، خالہ اور خالو تیری شادی مجھ سے کریں گے، نہیں اور کوئی راستہ۔ کسی کو دین کا لالچ ہے اور کسی کو دولت کا، ہر کوئی اپنے اپنے لالچ کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ شاکر کی بات کاٹ کر کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے۔ شاکر کو دیکھ کر بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ رانیہ میری بات غور سے سن، اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کیا؟ رانیہ نے چونک کر پوچھا۔ شاکر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ کورٹ میرج، اس نے کہا۔ رانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو عین اس کے سر کے اوپر پھٹا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاکر کو دیکھتی رہ گئی۔ پورے 1 ماہ بعد جب اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، وہ کالج رول نمبر سلپ لینے کے بہانے آئی تھی اور پھر لوٹ کر گھر واپس نہیں گئی۔ اس طرح کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ ہوا تھا۔ شاکر کے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اقبال نے ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مل سکے۔ رانیہ اور شاکر گھر سے بھاگنے کے بعد لاہور آئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کورٹ میرج کی اور پھر وہ راولپنڈی کی طرف نکل گئے۔ وہ اپنے علاقے سے اتنا دور جانا چاہتے تھے کہ کوئی ان کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ وہ راولپنڈی میں بھی نہیں ٹھہرے تھے بلکہ وہاں سے وہ پشاور کے ایک پسماندہ سے علاقے میں جا بسے۔ وہاں آ کر شاکر نے محنت مزدوری کرنی شروع کر دی اور رانیہ نے سلائی کڑھائی کر کے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حالات بہت ابتر تھے۔ شروع میں تو نوبت اکثر فاقوں تک جا پہنچی تھی۔ پھر شاکر کا FSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا اور اسے ایک اسکول میں جونیئر کلرک کی ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت سے کچھ فرق تھا اور اسی طرح 5 سال گزر گئے مگر رانیہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی اور 5 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، محمد فیضان شاکر۔ شاکر، تو نے فیضی کو دیکھا؟ اس کا رنگ کتنا پیلا ہوتا جا رہا ہے۔ رانیہ کی نظریں فیضان پر تھیں اور وہ فکر مندی سے شاکر سے کہہ رہی تھی، وہ تجھے وہم رہتا ہے اس کے بارے میں، اللہ نے اولاد تجھے دیر سے جو دی ہے۔ شاکر نے ایک نظر فیضی کو دیکھنے کے بعد کہا، نہیں شاکر، یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں، اس کی فکر مندی دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چل اٹھ، تیرا تو وہم دور کروں میں۔ شاکر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اسے تاکہ تیری فکر مندی ختم ہو۔ شاکر چپل پہنتے ہوئے بولا اور پھر وہ دونوں سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چند وٹامن کی گولیاں اور کچھ انرجی سیرپ لکھ دیے تھے۔ اس کے مطابق فیضی کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، بس کمزوری تھی۔ کاش کہ ڈاکٹر کا کہا سچ ہوتا، کاش کیسا ہی ہوتا، مگر امی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ آج 3 دن تک فیضی مسلسل یہی شکایت کر رہا تھا، ساتھ میں سے الٹیاں اور موشنز بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے دوائی کی ایک اور خوراک فیضی کو دی مگر اس کی کہہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ادھر وہ اس کے منہ میں پانی کے چند گھونٹ ڈالتی، ادھر وہ کہہ کر دیتا۔ اس کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ٹک رہی تھی۔ اس صورتحال نے رانیہ سمیت شاکر کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ روزانہ اس کا ڈاکٹر بدلتے مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد فیضی کی طبیعت قدرے سنبھلی تھی تو شاکر اپنے دفتر چلا گیا، ورنہ اس نے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ سپہر کے قریب فیضی کی حالت پھر بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ بہت بری طرح سے کہہ کر رہا تھا۔ رانیہ گھبرا گئی۔ فیضی کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ فیضی فیضی، اسے گھبراہٹ میں اس کے منہ پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارے مگر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ رانیہ نے اسے اٹھایا، چپل پہنی اور باہر نکل آئی۔ پریشانی میں اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ اسے یہ تک یاد نہیں رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یوں ہی فیضی کو اٹھائے سڑک پر آ گئی۔ اس نے ہاتھ دیکھ کر ایک رکشہ روکا اور فوراً اس میں بیٹھنے لگی۔ او باجی، پہلے بتاؤ تو صحیح، جانا کہاں ہے؟ ہسپتال۔ ہسپتال؟ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ ہیں؟ کون سے ہسپتال؟ رکشے والے نے پوچھا تھا۔ کسی بھی نزدیکی ہسپتال لے چلو، جلدی کرو، وہ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ادھر سے سب سے نزدیک سول ہسپتال ہے اور وہاں جانے کا 100 روپے لوں گا میں۔ وہ رکشہ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ پیسے؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ پیسے نہیں ہیں تو پھر بیٹھی کیوں ہے؟ اترو نیچے۔
رکشے والا اتر کر اس کے نزدیک چلایا۔ بھائی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، تم ہم پر رحم کرو، ہمارے بھی بچے ہیں، انہیں ہمیں کھلانا پلانا ان پیسوں سے ہے۔ اس نے رانیہ کا بازو پکڑ کر اسے رکشے سے اتار دیا۔ رانیہ کی منتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ رکشہ اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اس نے فیضی کو دیکھا، وہ اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ رانیہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھتی چلی گئی۔ فیضی، فیضی، آنکھیں کھول میری جان۔ مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ اس نے کئی ایک گاڑی کو ہاتھ دے کر روکنا چاہا مگر کوئی بھی نہیں رکا۔ اس کے پاس تو رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ اس نے ایک بلیک کرولا کو آتے دیکھا۔ ایک آخری امید کے طور پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا مگر وہ گاڑی بھی گزر گئی تھی۔ میرے خدا، میری جان لے لے مگر میرا فیضی۔ اس کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کا اپنا سر گھوم رہا تھا۔ وہ گاڑی جو بھی اس کے پاس سے گزری تھی، کچھ دور جا کر اس نے بریک لگایا۔ کیا میرا وہم ہے؟ یہ عورت؟ گاڑی چلانے والا شخص ہلکے سے بڑبڑایا اور پھر اس نے گاڑی بیک کی تھی اور رانیہ کے پاس لا کر روک دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر شوق میں تھا۔ رانیہ؟ اس کے لبوں نے خاموشی سرگوشی کی تھی۔ وہ عورت اپنے بچے پر جھکی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ شخص گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ فیضی، میری جان، فیضی۔ وہ اب اسے چیختے ہوئے پکار رہی تھی کیونکہ اب اس کی سانس بھی بہت مدھم سی چل رہی تھی۔ اس شخص نے رانیہ کی گود سے بچہ لے لیا۔ چلو میرے ساتھ چلو، وہ اسے کہتے ہوئے بہت تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پہلے رانیہ کو بیٹھنے کا کہا اور پھر بچہ اس کی گود میں دے دیا تھا۔ پانی دو اسے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس شخص نے پانی کی بوتل رانیہ کو پکڑائی تھی۔ رانیہ اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ کس کی گاڑی میں بیٹھی ہے اور وہ شخص کون تھا؟ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ کوئی اس کے بچے کو اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ وہ شخص اس وقت کسی فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی فیضی کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور وہاں سے بھی اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے جسم کا پانی ختم ہو چکا تھا اور اس کا BP خطرناک حد تک لو تھا۔ ڈاکٹر نرس کو ڈرپ لگانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ رانیہ کو ICU میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ وہیں باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم بے جان ہو رہا تھا اور وہ کپ کپا رہی تھی۔ میرے خدا، میری ممتا کی آزمائش مت لے، رحم کر مجھ پر۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے دعا تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے وہیں اس بینچ پر بیٹھی رہی۔ اس نے ابھی تک اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ اسے ہسپتال لانے والا شخص کون تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے علاوہ کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ نرسز اور ڈاکٹر ICU میں آ جا رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر انہیں دیکھ لیتی مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کی حالت کے بارے میں پوچھ سکتی۔ وہ فیضی کے حوالے سے کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتی تھی۔ کون دوائیوں کا بندوبست کر رہا تھا؟ کس نے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے چارجز بھرے؟ وہ کون تھا؟ اس وقت اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ شخص ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ تو بس کانپتے وجود کے ساتھ ایک ہی دعا کر رہی تھی، اے خدا، میری ممتا کی آزمائش مت دینا۔ اچانک وہ بہت بری طرح سے چونکی تھی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا۔ وہ شخص اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ تمہارا بیٹا۔ چند لمحوں بعد اسے اتنا سمجھ آیا تھا۔ میرا بیٹا، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک ہے۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے وہ اب، وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ شخص اسے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے بولا۔ فیضی ٹھیک ہے، وہ بڑبڑائی تھی اور پھر اس نے یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی، اے خدا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں۔ جان کنی کے عالم میں فیضی نہیں، وہ خود تھی اور اب اس کی حالت اس طرح تھی جیسے اسے زندگی کی نوید ملی ہو، جیسے کسی نے قطرہ قطرہ کر کے اس کے پور پور میں آب حیات انڈیلا ہو۔ وہ روئی جا رہی تھی اور اس مہربان شخص کا اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ خدا نے اس کی ممتا کی آزمائش ابھی نہیں لی تھی۔ وہ بہت تھکے تھکے سے انداز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ رانیہ، جوس پی لو۔ اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پوری طرح سے اس شخص کو دیکھا۔
اس کا چہرہ جانا پہچانا سا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چہرہ اس کے لیے بھولنے والا ہرگز نہیں تھا۔ وہ جن حالات میں تھی، ایسے حالات میں اسے پہچاننے میں مشکل ہوئی تھی۔ ایک سپارک سا ہوا تھا اور اسے یاد آ گیا تھا۔ اقبال اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ بے ساختہ کھڑے ہو کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اقبال نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے اسے ساتھ دیکھا تھا۔ ڈاکٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فیضان کے جسم میں پانی کی مقدار کو پورا کرنا تھا۔ اب وہ اس کے مختلف ٹیسٹ وغیرہ لے رہے تھے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کی حالت کیوں اتنی بگڑ گئی تھی۔ رانیہ نے فون کر کے شاکر کو بھی اسپتال بلا لیا تھا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے اور اقبال مسلسل ان کے ساتھ تھا۔ وہ شاکر کو تمام صورتحال بتا چکی تھی۔ رانیہ کے لبوں سے مسلسل اقبال کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، کیونکہ وہی تھا جو سارا خرچ اٹھا رہا تھا۔ وہ اگر آج نہ ہوتا تو یقیناً اتنی آسانی کے ساتھ فیضان کا علاج نہ کروا سکتے تھے۔ شاکر کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اتنے مہنگے ہسپتال کا خرچہ اٹھا سکتا۔ وہ تو سول اسپتال کا خرچہ بھی مشکل پورا کر پاتا۔ فیضان کو اب ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ رانیہ نے زبردستی اقبال کو گھر بھیجا۔ وہ گھر جانے پر راضی ہو گیا تھا، مگر پہلے اس نے ان دونوں کو کھانا کھلایا اور پھر کچھ رقم شاکر کو دینے کے بعد وہ گھر گیا تھا۔ رانیہ اور شاکر دونوں ہی اس کے بے حد شکر گزار تھے۔ رانیہ کے روم روم سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اقبال کے لیے جملہ خیر کہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار ہی اقبال نے کسی سے دعا کی تھی۔ کتنا بدل گیا ہے نا اقبال۔ اس کے جانے کے بعد وہ فیضان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں قدرت ہے خدا کی، انسان نہیں فرشتہ لگتا ہے۔ شاکر نے ایک گہرا سانس بھرا۔ قسم سے شاکر، اگر آج وہ نہ ہوتا تو۔ اس سے آگے وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ خدا اسے لمبی عمر دے، ہر مراد پوری کرے۔ رانیہ نے بہت دل سے دعا دی تھی۔ فیضان کی ٹیسٹ رپورٹس رانیہ اور شاکر کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ فیضان کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ پیدائشی طور پر اس کی یورین کی وین تنگ تھی۔ اسی وجہ سے اس کا یورین ایک گردے سے مکمل طور پر خارج نہ ہو سکا تھا اور وہ گردے کے اندر ہی کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ فیضان کا آئے روز بیمار ہونا اسی وجہ سے تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل کڈنی تھراپی تھی، مگر تھراپی کے لیے ان دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دونوں بہت بری طرح سے پریشان ہو گئے تھے۔ یہ بہت مہنگا علاج تھا۔ رانیہ کی تو بھوک پیاس اڑ کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن اقبال ہسپتال آیا تو ان دونوں کے چہرے دیکھ کر ہی اقبال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے۔ سب ٹھیک ہے نا شاکر؟ شاکر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کاش کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا، شاکر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہوا کیا ہے؟ بالے، فیضی کا ایک گردہ ناکارہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے اقبال بھی چپ ہو گیا، جبکہ رانیہ کے رونے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اوئے کیوں روتی ہے رانی؟ تو شکر کر کے تیرے بیٹے کو خدا نخواستہ ایسا کوئی مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ یہ تو قابل علاج ہے، لوگ تو ایک گردے پر بھی زندہ رہتے ہیں، کیوں گھبراتی ہے؟ اس نے رانیہ کو تسلی دی تھی۔ رانیہ اسے بتا نہیں سکی کہ اس کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ وہ بس شاکر کو دیکھ کر رہ گئی۔ تو ٹھیک کہتا ہے بالے، پر یہ جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کے لیے زندہ رہنا، سانس لینا کسی مشقت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک ہی بیٹا دیا ہے خدا نے، اس پر بھی یہ آفت ٹوٹ پڑی۔ شاکر بات کرتے کرتے رو پڑا۔ او یار کیا کرتا ہے، کیوں دل برا کرتا ہے؟ میں ہوں نا، کس مرض کی دوا ہوں میں کراؤں گا تیرے بیٹے کا علاج۔ اللہ نے اتنا دیا ہے، کچھ تیرے کام آ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا مجھے؟ شاکر نے رونا بھول کر اس کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو وہی بالا ہے، کل تک ہم دونوں کے خون کا پیاسا تھا، اور آج؟ شاکر بے یقینی لہجے میں بولا۔ اقبال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ پرانی باتیں چھوڑ، رپورٹیں دکھا مجھے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ ہم بہت غریب ہیں، دیکھ ہمارے پاس تو تجھے دینے کے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شاکر نے اسے رپورٹس پکڑاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
ना कर यार, ना कर, रब सब अच्छा करेगा। उसे गले से लगाते हुए तसल्ली दी। अल्लाह भला करे तेरा, गरम हवा ना लगे तुझे। शाकिर उसे दुआएं दे रहा था और रानिया उसके तो रोम रोम से इस फरिश्ता सिफ्त इंसान के लिए दुआएं निकल रही थीं। थेरेपी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। फैजी को थेरेपी रूम में ले जाया गया था। रानिया मुसलसल कुरानी आयतों और दुआओं का विर्द कर रही थी। थेरेपी बहुत तकलीफदेह अमल था और जिंदगी मौत का मसला भी। शाकिर इंतहाई परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। एक बोतल खून की चाहिए, इसका बंदोबस्त कर दें, नर्स ने आकर कहा था। शाकिर फौरन अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड का पता करने चला गया। इकबाल चंद लम्हे रानी को देखता रहा। इस पर साइन कर दो। अचानक एक पेपर उसके सामने करते हुए वो बोला था। क्यों, किस लिए? अभी तो करवाए हैं डॉक्टर ने साइन, अब और कौन से साइन करने हैं? वो ना समझी के आलम में इकबाल की तरफ देख रही थी। इन सिग्नेचर्स का ताल्लुक तेरे बेटे के मुतालिक नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या मतलब? उसने उलझकर पेपर उसके हाथ से लेते हुए पूछा। वो स्टैम्प पेपर था। उसने खोल कर पढ़ना शुरू किया। जूं जूं वो पढ़ती जा रही थी, उसके पैरों से जमीन निकलती जा रही थी। उस कागज की तहरीर खत्म हो चुकी थी और रानिया को महसूस हो रहा था कि उसके वजूद से जिंदगी नामी चीज भी खत्म होती जा रही है। वो बेहिस्सो हरकत इस कागज को थामे खड़ी थी। साइन करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अचानक रानिया ने उस फरिश्ता सिफ्त इंसान की सफाक आवाज सुनी। और अगर ना करूं तो? वो काफी देर बाद बोलने के काबिल हुई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि अगर तू साइन नहीं करेगी तो क्या होगा। चलो मैं बताता हूं। शाकिर खून लेने गया है। ब्लड बैंक वाला तब तक इसको खून नहीं देगा जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूंगा। वजह क्या है? पैसा, जो कि मैं इसे देकर आया हूं। अंदर थेरेपी रूम में डॉक्टर थेरेपी शुरू कर चुका है। डॉक्टर को तो पता है उसकी फीस अदा हो चुकी है, मगर दरअसल वो अदा नहीं हुई और भी कुछ ही देर में कैशियर डॉक्टर तक की बात पहुंचा देगा। कब? जब मैं इसे फोन करूंगा। और कब? जब तू साइन नहीं करेगी। वजह क्या है? पैसा। और जब ये बात डॉक्टर को पता चलेगी तो वो ऑपरेशन छोड़ देगा और कहेगा कि पहले फीस अदा करो। फिर वजह क्या हुई? पैसा। सोच, तेरा बेटा अंदर मौत से लड़ रहा है। उसे थेरेपी की जरूरत है, उसे खून की जरूरत है। और जब ये दोनों से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? देखो, मैं इतना जालिम नहीं कि एक बच्चे को मरता हुआ देख सकूं। चल शाबाश, साइन कर इस पर। रानिया सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी। वो सिफ्त इंसान अब अपनी सिफात का मुजाहिरा बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। इतने में इकबाल के फोन की घंटी बजी थी। ओहो, किसका फोन आ गया? वो पॉकेट से फोन निकालते हुए बड़बड़ाया। कैशियर का है यकीनन। उसने मुझसे पूछना है कि वो डॉक्टर को बताए या नहीं। तो फिर मैं इसे क्या कहूं? निहायत खबासत से कहते हुए उसने रानिया से पूछा। इतने में नर्स दोबारा आई थी। ओ बीबी, तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है या नहीं? खून का बंदोबस्त करो, नहीं तो बच्चे को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। वो करख्त लहजे में कहते हुए चली गई। रानिया दीवार के साथ जा लगी। उसने इकबाल की तरफ देखा और इकबाल ने मुस्कुराकर कागज की तरफ इशारा किया। वो बेहिस्सो हरकत कागज को हाथ में लिए खड़ी थी। इकबाल का फोन मुसलसल बज रहा था। वो चंद लम्हे रानिया को देखता रहा और फिर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, ठीक है, बता दो डॉक्टर को। रानिया अब भी बेहिस्सो हरकत थी। अंदर इसका बेटा मौत की कशमकश में था। इसका एक साइन इसके बेटे की जिंदगी को बचा सकता और यही एक साइन उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। वो माँ थी। पेन दो। चंद लम्हों बाद इकबाल ने रानिया की आवाज सुनी थी। क्या बात है रानिया, इस तरह से इधर क्यों बैठी है? अब तो फैजी का ऑपरेशन भी हो गया है। डॉक्टर कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है। तो फिर तुझे क्या परेशानी है? शाकिर उसे अस्पताल के लॉन में बेंच पर बैठा देखकर उसके पास आया था। क्या हाल बना दिया है तूने अपना? शाकिर उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, तू बस अकेला छोड़ दे मुझे। वो इस पर से नजरें हटाते हुए सामने देखते हुए बोली। अब क्यों इस तरह से परेशान होती है? सब कुछ ठीक हो चुका है। वो मुसलसल सामने देख रही थी।
यूं जैसे शाकिर या फिर शाकिर की बातों से उसे गर्ज ही ना हो। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसके सर पर पड़ी चादर उतार गया। उसने चौंक कर कंधों पर गिरने वाली चादर को देखा और फिर शाकिर को। वो शाकिर को थोड़ी देर तक देखती रही। मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर के लिए। वो दोनों पांव ऊपर करके घुटनों में सर देते बोली, रानिया, थक गई हूँ शाकिर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। शाकिर ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर भी उसकी हालत को देखते हुए उसने यही मुनासिब समझा कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए। कुछ दूर जाकर उसने पलट कर रानिया को देखा। वो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह बेजान लगी, बेहिसो हरकत, बहुत अजनबी सी। उसे शक गुजरा कि शायद वो सांस नहीं ले रही। शाकिर का दिल चाहा कि वो इसके पास जाए और महसूस करे कि वो सांस ले भी रही है या नहीं। बेख्तियार वो चंद कदम बढ़ा था और फिर ये सोच कर कि शायद इसे सुकून की जरूरत है, उसने अपना इरादा तर्क कर दिया था। मगर वो नहीं जानता था कि सुकून तो अब हमेशा के लिए रुखसत हो चुका था। चैन, सुख, आराम, ये सब लफ्ज़ बेमायने हो चुके थे, ना सिर्फ रानिया के लिए बल्कि शाकिर के लिए भी। मगर अभी वो नहीं जानता था, वो तो कुछ भी नहीं जानता था। वो सोए हुए फैजी के सिरहाने बैठी मुसलसल उसे देख रही थी और इस काम में वो बुरी तरह से महू थी। इतने में उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की भी खबर नहीं हुई। इकबाल चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत थी। वो किसी गुलाब की तरह थी, मगर मुरझाया हुआ। रोल दिया तूने खुद को शाकिर के पीछे, क्या हाथ आया तेरे? वो बोलता हुआ उसके पास आया। रानिया बुरी तरह चौंकी थी। वो चंद लम्हों तक उसे देखती रही। मेरे हाथ क्या आया ये तू नहीं जान सकता। वो अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसी मुस्कुराहट जिसे कम से कम इकबाल नहीं समझ सका था। तूने कभी खुद को देखा है? किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही है। हाँ, महक भी नहीं है। तो फिर इस फूल का तू क्या करेगा? छोड़ दे, इसे मत तोड़। टूटे हुए लहजे में मलतजी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या करूंगा इस फूल का? इस फूल की शबनम से अपने दिल की आग बुझाऊंगा जो कि 6 साल से जल रही है। 6 साल से। अचानक ही वो भड़का था। रानिया ने बहुत बेबस निगाहों से उसे देखा और फिर उसके सामने से हटकर खिड़की में जाकर खड़ी हुई। ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ये। खिड़की के चौखटे पर वो दोनों हाथ का दबाव डालकर बोली थी, तू साइन कर चुकी है, क्या अहमियत है इसकी? कोई गवाह नहीं है। लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आई कि पैसे से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। वो अचानक इसकी बात काट कर बोला। रानिया गुमसुम होकर रह गई। वो इस बात का अमली मुजाहिरा देख चुकी थी और अगर तूने चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर कोर्ट से राब्ता किया तो याद रखना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही शाकिर को। ये, उसने फैसी की तरफ इशारा किया था, इसे खत्म कर दूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसने दहल कर दिल पर हाथ रखा। तो क्या उसके बेटे की जिंदगी की जमानत अब भी नहीं थी? वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। वो कर सकता था, वो सब कुछ कर सकता था। ये सोच किसी गिद्ध की तरह उसे खाए जा रही थी। वो जाए नमाज पर नवाफिल की नियत से बैठी थी, मगर वो भूल गई थी कि उसे क्या करना है। दोनों हाथ गोद में रखे मुसलसल खला में घूर रही थी। रानिया, शाकिर ने उसका कंधा हिलाया था। वो बुरी तरह से चौंकी। क्या हो गया है तुझे शाकिर? वो एकदम उसके हाथ पकड़कर बोली, मुझे छुपा ले मुझे किसी ऐसी जगह ले चल जहां कोई खौफ, कोई डर ना हो। खुदा के लिए मुझे छुपा दे। मैं उसने पागलों की तरह अपना सर को पकड़ा था। रानिया होश कर, क्या हुआ है तुझे? शाकिर ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और जैसे अचानक ही होश में आई थी। क्या हो गया है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर क्यों अपनी ऐसी हालत बना ली है? वो बहुत प्यार से उसके उलझे हुए बालों को संवारते हुए बोला था। वो कुछ बोली नहीं थी, कुछ नहीं कहा था उसने, कोई आंसू नहीं बहाया था। बस एक जामिद सी खामोशी तारी आंसू हो गई थी उस पर, और ये खामोशी शाकिर को अपनी रग रग में उतरती हुई महसूस हुई थी।
گزشتہ سالوں میں رانیہ اور شاکر کے اپنے ماں باپ سے تعلقات بحال ہو چکے تھے۔ رانیہ کے والدین اسے عرصے میں اقبال کی چال سمجھ چکے تھے۔ ان پر سب کچھ عیاں ہو چکا تھا، سو رانیہ کو بے قصور سمجھتے ہوئے معاف کر دیا گیا۔ فیضان کے آپریشن کا سن کر رانیہ کی ماں اس کے پاس آنے والی تھی۔ اقبال رانیہ کے والدین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد رانیہ اور اس کے درمیان معاملات طے پا جائیں، مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا، اور یہ موقع اس کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ فیضان کو ہسپتال سے چھٹی ہو چکی تھی۔ شاکر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی تک چھوڑنے گیا تھا، میں سے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسی پر اقبال کمرے میں داخل ہوا۔ کیا سوچا ہے تو نے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ سوچتے تو وہ ہیں جن کے پاس دماغ ہوتا ہے، اور میرے پاس تو نے چھوڑا کیا ہے؟ میرے بیٹے کی زندگی کے بدلے تو نے مجھے خریدا ہے، اور زر خرید غلام بھی کبھی سوچتے ہیں۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنستی۔ وہ تو حکم کے غلام ہوتے ہیں، کسی پتلی کی مانند ہوتے ہیں، جسے تو نچائے گا ناچوں گی۔ وہ تھک کر دیوار سے ٹیک لگا کر بولی، مجھے پتا ہے بچپن میں ابا نے مجھے چابی والی گڑیا لا کر دی تھی، اور میں حیران ہوتی تھی کہ یہ گڑیا چابی بھرنے سے ناچتی رہتی ہے۔ تو جانتا ہے آج اس وقت اس بات کو سمجھنے والا میرے سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ کھڑکی کے پیٹ پر ڈالا گیا تولیہ اتارنے لگی کہ اچانک اس کی نظر باہر سے آتے ہوئے شاکر پر پڑی تھی۔ وہ یقیناً سامان لینے کے لیے کمرے میں آنے والا تھا، اور کمرے میں وہ اور اقبال تھے، دونوں اکیلے تھے، اور اس سین میں ذرا سی جان ڈالی جائے تو یہ خیال بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ میں گوندا تھا اور اسے بری طرح سے زخمی کر گیا۔ وہ گھوم کر اقبال کی طرف آئی تھی۔ میں تیرا فلسفہ سننے نہیں آیا، اقبال بہت نفرت سے بولا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ رانیہ دوسری طرف سے چیزیں اکٹھی کرنے لگی تھی، مگر وہ اس کے پیچھے کھڑی شاکر کے قدم گن رہی تھی۔ اس کی گنتی جاری تھی۔ وہ نہیں سن رہی تھی کہ اقبال کیا کہہ رہا تھا، اور اب وہ دروازے سے چند قدم دور ہوگا، اس نے سوچا تھا، اور پھر بے اختیار ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ سن رانیہ مجھے۔ اقبال اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، اور شاکر نے دروازہ کھولا تھا۔ خدا کے لیے اقبال مجھے نکال کر لے چل یہاں سے، تنگ آ گئی ہوں میں زندگی سے۔ میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی شاکر سے شادی کر کے، آج تو نہ ہوتا تو میرا بچہ تو مر جاتا۔ وہ اس کی پشت پر سر رکھے کہہ رہی تھی۔ شاکر دروازے میں ہی منجمد ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، وہ مان نہیں سکتا تھا کہ اس کی اتنی پیار کرنے والی، جان چھڑکنے والی بیوی، وہ یہ سب اس کے منہ سے سن رہا تھا۔ کیا اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے تھے، یا پھر آنکھیں؟ آنکھوں دیکھا غلط نہیں ہوتا، مگر اس وقت اس ہارے ہوئے شخص نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ غلط ہو جائے، مگر وہ غلط نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ وہ کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سچ تھا، روزے روشن کی طرح۔ میں اور مجبوری کی زندگی نہیں جی سکتی۔ اسے رانیہ کے الفاظ سنے تھے۔ وہ اور کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، اور کچھ سننے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ وہ مڑ گیا، وہاں سے چلا گیا تھا، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ اقبال حیرت سے مڑا تھا۔ رانیہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے تک آئی تھی، مگر وہ جا چکا تھا، اور اسے روکنے کا اختیار کھو چکی تھی، بلکہ وہ تو تمام تر اختیارات کھو چکی تھی۔ شاکر، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ کاش کہ وہ مڑ کر دیکھ لیتا، اور اگر دیکھ لیتا تو تم مان لیتا سچ کیا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی، اور رو رو کر تڑپی تھی، اور اگر دیکھ لیتا وہ ان آنسوؤں پر جان قربان کر دیتا۔ اور اس کے پاس کھڑا شخص وہ ان آنسوؤں کو اپنی محبت سمجھ رہا تھا۔ کاش کہ وہ شخص اس کے دل میں جھانک سکتا، کاش کہ وہ دیکھ سکتا کہ اس عورت کی آنکھوں میں جمنے والی راکھ کی تہ جسے نمی بھی ہٹا نہیں پا رہی تھی، جسے اب کوئی چیز نہیں صاف کر سکتی تھی۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے خالہ۔ اتنے سالوں میں مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا اس بات کو سمجھنے میں۔ وہ اندر فیضی کی دوائیں رکھنے آئی تھی جب اس نے شاکر کو اپنی ماں سے کہتے سنا۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ شاکر کا ہارا ہوا انداز نہیں دیکھ سکتی تھی۔
دنیا میں سے سب سے عزیز تھا وہ شخص، اور اس شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ تکلیف کیا کم تھی، کاش کہ مرنا آسان ہوتا۔ بے ساختہ اس نے خواہش کی تھی۔ وہ چھت پر شام سے کھڑی تھی اور اب رات ہونے والی تھی۔ اس کی ماں اسے کتنی آوازیں دے چکی تھی، مگر وہ سنی انسنی کرتی رہی۔ رات کی پھیلنے والی سیاہی میں اپنا گم ہوتا وجود دیکھ کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ بنا مڑے بنا دیکھے وہ جانتی تھی کہ اس وقت اوپر آنے والا کون تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اس کی طرف آیا تھا، کیا کرنے؟ اس کا دل بے اختیار سہما تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا چیز تکلیف دے تھی، اس کی بے رخی برداشت کرنا یا اس سے بے رخی برتنا۔ وہ اندازہ ہی نہیں کر سکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس سے ذرا سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے اسے مخاطب کرتی، اور شاید دوسری طرف بھی یہی مسئلہ درپیش تھا۔ ایک عرصے تک میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو جس چیز کی خواہش کرے وہ مل جائے، اور آج اس جگہ پر کھڑا ہو کر میں حیران ہوں کہ میری غلط فہمی کس طرح سے دور ہوئی ہے۔ رانیہ نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بچا کب تھا؟ تمہیں پتہ ہے رانیہ، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اچانک اس نے پوچھا تھا۔ بہت مشکل تھا ضبط کرنا، بہت مشکل۔ کاش کہ اس کا دل پھٹ جاتا، کاش کہ اس کے وجود میں جان نامی چیز باقی نہ رہتی۔ یہ سب آسان ہوتا، بہت آسان، اس چیز سے جو کہ ابھی اس وقت اس کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی اذیت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ضروری نہیں خودکشی کرنے کے لیے آپ چھت سے کود جائیں، گلے میں پھندا ڈال لیں، چھری سے نبض کاٹ لیں، یا پھر زہریلی گولیاں نگل لیں۔ خودکشی تو تب بھی ہوتی ہے جب کسی بہت اپنے کو، جو حیات کی بقا ہو، جو جسم میں دل اور دل میں دھڑکن کا باعث ہو، جو کہ زندگی ہو، کسی ایسے کو خود اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں، یوں کہ دوبارہ آنکھوں میں بسنے والے اس چہرے کو دیکھ ہی نہ سکیں، ایسے کہ اس خیال کی پرچھائی تک ذہن میں نہ ہو۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ رانیہ کو لگا جیسے کہ وہ رو رہا ہو۔ اب کہ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا جو کہ کرب بن کر اس کے وجود میں پھیل رہے تھے۔ رات کی تاریکی کا ایک فائدہ تو ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا جس نے میرے لیے دنیا کو چھوڑا، آج وہ دنیا کے لیے مجھے، اس کے آگے بول نہیں سکا تھا۔ موت تو آتی ہے، وہ ابھی کیوں نہیں آ جاتی؟ اذیت سے سوچتے رانیہ نے خواہش کی تھی، وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کی اور اپنی دنیا فیضان کے لیے اسے چھوڑ رہی تھی۔ میں شاکر علی ولد علی احمد تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ رانیہ نے دنیا کی تاریکی کو کچھ اور گرا ہوتے دیکھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ جیسے اس کا وجود اتنا ہلکا ہو گیا تھا جیسے کہ وہ بے جان ہو، اور پھر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا سب کچھ ختم ہونا اتنا آسان تھا؟ اس قدر آسان تھا؟ یہ سب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ شخص جو کہ اس کی زندگی تھا، وہ بھی اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ بس ایک لمحہ، ایک پل، یا پھر ایک پل، یا پھر ایک ساتھ، اور سب کچھ ختم۔ وہ جا چکا تھا۔ کوئی حیرت سی حیرت تھی جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں تھا تو کیا بچا تھا زندگی میں؟ کیا کچھ تھا؟ کیسے جیے گی وہ؟ کیسے؟ کتنی دیر سے وہ گمسم فیضان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ رات اپنے تیسرے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ کتنی خواہش کی تھی اس نے یہ گزرتا ہوا وقت تھم جائے۔ کس قدر چاہا تھا اس نے کہ یہ لمحہ، یہ پل اس کی زندگی میں کبھی نہ آئے، مگر اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو طے تھا وہ ہو کر رہنا ہے۔ طلاق کے بعد عدت کے ماہ گزارتے ہوئے اس نے ہر پل، ہر لمحہ ایک ہی دعا مانگی تھی کہ اسے اس لمحے کی اذیت سے بچا لیا جائے، مگر کاش کہ اس کی زندگی کے وہ چند ماہ اور طویل ہو سکتے، کاش کہ وقت تھم سکتا، کاش کہ وہ پر لگا کر گزرتے ہوئے وقت کو روک سکتی، مگر وہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کسی ایک چیز کا بھی اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔
وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ طلاق کے بعد وہ فیضان کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ واپس چلی آئی تھی۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کے اور شاکر کے مابین کیا ہو چکا۔ شاکر نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وقت آنے پر سب کو خبر ہو جانی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وقت آئے، مگر اس وقت کا آنا طے تھا۔ وہ کسی طریقے سے ٹل نہیں سکتا تھا۔ وہ آ چکا تھا۔ رات کے تیسرے پہر سوئے ہوئے فیضان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی کوہ کچڑ چکی ہو، جیسے کہ وہ راکھ کا ڈھیر ہو۔ وہ اس کے چہرے کو چومنا چاہتی تھی، اسے پیار کرنا، چھونا چاہتی تھی، مگر وہ خود پر پہرے بٹھائے گمسم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے فیضی کو چوم لیا، چھو لیا یا پھر پیار کر لیا تو وہ لمس ساری عمر کسی بچھو کی طرح اسے ڈنگ مارتا رہے گا، آگ کی طرح اس کے ہاتھوں پر جدا کے پر چلتا رہے گا، اور اب پیاز بن کر اس کے ہونٹوں پر پپڑی بن کر جمع رہے گا۔ وہ آگے کیا کم عذاب سہ رہی تھی۔ رات کے اس پہر، اس جامد خاموشی میں اچانک ایک گاڑی کا ہارن زور سے بجا، اور وہ یوں چونکی جیسے وہ ہارن نہیں تھا، سور اسٹائل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حشر کے دن کیا ہونا تھا، مگر آج یہ وقت، یہ پل، یہ لمحہ کسی حشر سے کم تو نہیں تھا۔ اس نے شدت سے موت کی خواہش کی تھی۔ ہارن ایک دفعہ پھر بجا تھا۔ اب کی بار وہ اٹھ گئی۔ اس کے پاس بہانے کے لیے کوئی آنسو نہیں تھا، بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ اس کا تو پورا وجود ہی روتا ہوا، ماتم کرتا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے اس گھر کی دہلیز یوں ہی رات کے اندھیرے میں پار کی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا ضرور رہی تھی، مگر ضرور تب میں اور اب میں جو فرق تھا وہ زمین اور آسمان کے فرق سے بھی زیادہ تھا۔ سے باہر نکلی، اس کے پاؤں سے چلنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کا دل اس کے پیروں کی زنجیر بنا جا رہا تھا، مگر اسے جانا تھا، اور یہ دماغ کا فیصلہ تھا۔ اس نے مڑ کر فیضی کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس طرح جانے کے بعد لوگ اسے کن الفاظ میں یاد کرنے والے تھے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ فیضی اسے کس حوالے سے یاد رکھے گا، مگر پھر بھی بہت ساری خواہشوں پر ایک خواہش بہت شدت سے غالب آئی تھی۔ مجھے کبھی بری ماں مت سمجھنا فیضی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اور پھر رات کے اس گھپ اندھیرے میں ایک شخص کی بیوی اور ایک بچے کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، اور یہ وہ حوالہ تھا جو دنیا نے رانیہ کے لیے مختص کیا تھا، اور جسے فیضان شاکر نے اپنی ساری عمر اپنی ماں کے نام کے ساتھ ساتھ سنا تھا۔ شاکر علی رانیہ کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد قانونی طریقے سے یونان چلا گیا، جہاں سے 3 سال تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ 3 سال بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور وہ بچہ جو رانیہ اور شاکر کی جان تھی، کبھی ننیال اور کبھی ددیال میں پلتا رہا، اور ان دونوں خاندانوں نے اس کے دل میں رانیہ کے لیے اگر کچھ بھرا تھا تو وہ صرف نفرت تھی۔ یونان جانے کی وجہ سے شاکر کے حالات بہت اچھے ہو گئے، اور فیضان اچھے اسکول میں پڑھنے لگا، اور آج وہ ایڈوکیٹ فیضان شاکر تھا۔ اسے اپنے باپ پر ہمیشہ حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد سے اور ہر اس شخص سے جس کا رانیہ سے ذرا سا بھی تعلق رہا، ہمیشہ رانیہ کے لیے برے الفاظ ہی سنے تھے، مگر وہ شخص جو کہ اس کا باپ تھا وہ عجیب آدمی تھا، عجیب محبت تھی اس کی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی ماں اچھی عورت تھی، بہت اچھی ماں تھی، بس پریشانیوں سے گھبرا گئی تھی۔ اسے بات سے ہمیشہ اختلاف رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ عورت کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر اور بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے۔ یقیناً وہ ایک بری ماں تھی، بری ماں۔ فیضی، اس کی آواز نے اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر عورت تیزی سے چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، اور اس عورت کو دیکھ کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ یہ تمہاری بیوی اور بچہ ہے؟ وہ عورت خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ عورت اس کی بیوی سے اس کے بچے کو لے کر بے تحاشا اور والہانہ انداز میں چومنے لگی۔ اس کی بیوی حیران ہو کر کبھی اس عورت کو اور کبھی فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔
میری جان، میں ماں ہوں تیری۔ وہ اس بچے کو چوم رہی تھی اور لفظ ماں سنتے ہی فیضان کو آگ لگی تھی۔ ناؤ اسٹاپ دس۔ وہ دھاڑا اور ایک جھپٹا مار کر اس نے بچے کو رانیہ سے لے لیا۔ گاڑی میں جاؤ تم، وہ اپنی بیوی سے بولا۔ مگر فیضان جی، سنا نہیں کیا کہا ہے؟ گاڑی میں جاؤ۔ وہ بیوی کے اگر مگر کرنے پر مشتعل ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی وہاں سے فوراً چلی گئی۔ فیضی اس طرح تو نہ کر، رانیہ بہت ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ اب؟ وہ بہت غصے سے بول رہا تھا۔ اس طرح میرے پیچھے آ کر پیار جتا کر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اتنے سالوں بعد آپ زندہ ہو کر کہاں سے آ گئیں؟ نہیں ہے مجھے آپ کی ضرورت۔ اب میں وہ 5-6 سال کا بچہ نہیں رہا۔ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں بازو پھیلا کر بولا۔ 28 سال کا ہو چکا ہوں، اور اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو یاد کر کے روتا ہوں گا، بلکتا ہوں گا؟ ہر دن کا آغاز اس امید پر کرتا ہوں گا کہ کہیں سے میری ماں آ جائے۔ آپ کو لگتا ہے اب بھی ایسا ہی ہے؟ اس کی باتوں کی کاٹ سے رانیہ کو اپنا وجود کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسز اقبال، ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ضرورت کا ایک وقت ہوتا ہے، اور آپ دونوں مواقع گوا چکی۔ میرے پیچھے مت آئیں، کچھ نہیں دوں گا میں آپ کو، وہی لوٹاؤں گا جو آپ نے مجھے دیا، درد، انتظار۔ اس کے رویے میں کہیں بھی لچک نہیں تھی۔ فیضی میری جان، تو ٹھیک کہتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ تو غلط ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، پر میں مجبور تھی، بہت مجبور۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر یکدم اس نے فیضان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تجھے یاد ہے جب تیرا آپریشن ہوا تھا، تب ہمارے پاس تیرے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اقبال نے بلیک میل کر کے مجھ سے اسٹیمپ پیپر پر سائن کروائے تھے۔ تجھے مارنے کی دھمکی دی تھی اس نے۔ میں مجبور ہو گئی تھی، ورنہ میرا باپ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا رہا کہ تیری ماں ایک اچھی عورت تھی، مگر افسوس میرا باپ غلط تھا۔ کس قدر چالاک ہیں آپ! ایک لمحے میں آپ نے ایک نئی کہانی بن لی یا جھوٹ گھڑ لیا۔ افسوس کہ میرا باپ نہیں جانتا کہ میری ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ میں آپ کی اس دکھ بھری داستان پر ایمان لے آؤں گا؟ آپ کی اس دکھ بھری داستان پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کو خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اس اسٹوری کا ہیپی اینڈ ہو جائے گا؟ تو نیور۔ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے، کاٹ کا الو یا پھر بے وقوف گدھا؟ رانیہ دم بخود ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مسز اقبال، ایک بات کان کھول کر سن لیں، آپ کا میں حوالہ میرے لیے معتبر نہ کبھی تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے میرے باپ کی تربیت پر حرف آئے گا۔ اس لیے برائے مہربانی آئندہ اگر آپ نے میرا راستہ روکنے یا پھر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا شخص آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہوگا، سمجھیں آپ؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ ساری زندگی آپ کی وجہ سے گالیاں سنی ہیں میں نے، اور کاش آپ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ میرا فیضی ہے، فیضان۔ وہ بے یقین تھی۔ کتنا مشکل ہے ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا، بیزاری دیکھنا، کتنا مشکل تھا، کاش کہ کوئی جان سکتا۔ کتنی آسانی سے وہ میری ہر بات کو ایک کہانی کہہ گیا۔ 23 سالوں میں جتنا وہ روئی تھی اب تو اس کی آنکھوں کو اندھا ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ سلامت تھی۔ کیا یہ سب دیکھنے کے لیے آنسو تھے کہ اب بھی ایک تسلسل کے ساتھ بہے جا رہے تھے؟ ہاں، 23 سالوں بعد جب اسے آ کر میں یہ بتاؤں گی تو اسے کہانی ہی سمجھے گا نا۔ اس کے لیے اس کی ماں ایک کہانی ہے، ایک بری عورت ہے، بری ماں ہے۔ سوچوں کی بھرمار تھی اس کے ذہن میں۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ شاپنگ مال میں کھڑی تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اقبال، تیرے مرنے سے بھی میرے عذاب کم نہیں ہوئے۔ وہ بڑبڑائی تھی، میری ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے، کاش کہ آپ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ مختلف جملے تھے جو کہ اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں بری عورت، بری عورت، بری ماں۔ یکدم اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گری تھی اور اس کا ایک کونا زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایک نظر میں وہ کوئی خستہ حال عورت لگ رہی تھی،
اور وہ 2 ہی لفظ بڑبڑائی جا رہی تھی، بری ماں